گزشتہ سالوں میں افریقہ کے قحط-زدہ علاقوں میں سے تشاد بھی قحط کی شدید لپیٹ میں رہا، جس کی وجہ سے یہ ابھی تک معاشی بحران کا شکار ہے۔ ویسے بھی مفلسی اور غربت چھائی ہوئی ہے۔ اس سے قبل ہم نے صرف معاشی بدحالی کا نام سنا تھا، یہاں اس کی حقیقی شکل دیکھنے کو ملی۔ تشاد ایک طویل عرصہ تک فرانسیسی، عیسائیوں اور مجوسیوں کے زیر تسلط رہا اور چند سال قبل آزاد ہوا۔ غیر مسلمان حکمرانوں نے سادہ لو مسلمانوں کو ہر اعتبار سے پسماندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ علماء کو گاجر مولی کی طرح سے کاٹا گیا۔ پاکستان سے ہی ہمیں تشاد کے بارے میں ایسی خبریں سننے کو ملی کہ وہاں زندگی بہت دوبھر ہے۔ ہماری عام روزمرہ ضروریات کی اشیاء داموں سے نایاب، پانی جیسی بنیادی ضرورت کے لیے بھی ترسنا پڑتا ہے۔ کئی میلوں سے کنویں سے پانی نکال کر لانا پڑتا ہے۔ گندم بالکل نہیں ملتی، راستے اور سفر انتہائی دشوار گزار ہیں، مچھروں کی بہتات ہے۔ تشاد پہنچنے تک پورے راستے میں خوف زدہ کرنے والے حالات ہی بتائے جاتے رہے، لیکن الحمدللہ سب ساتھی جو ایسے حالات سنتے ان کے عزائم میں پختگی آتی چلی جاتی۔ یہ اصل میں ایمان کی بات کہ آدمی حالات سے اثر نہ لے، بلکہ اصل جو ہے وہ اللہ کی ذات عالی، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اثر لینے والا۔ حتیٰ کہ تشاد پہنچنے سے پہلے ہی تمام ساتھیوں نے اپنے آپ کو ہر مشقت اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر لیا اور عزم کر لیا کہ جس رخ پر ہمیں بھیجا گیا ہے یہاں پر انشاءاللہ یا تو ہم نبوی جہد والا عظیم کام اٹھائیں گے، یا اسی رخ پر صحابہ کی اقتداء میں رضوان اللہ علیہ مجمع کی اقتداء میں ہماری قبریں بنیں گی۔ ہماری جانیں صحابہ کی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں، ہمارے بیوی بچے صحابہ کے بیوی بچوں سے زیادہ قیمتی نہیں۔ ہم سب نے اللہ سے عافیت طلب کی اور آزمائش آنے کی صورت میں استقامت سے جمنے کا تہیہ کریے۔ اللہ سے ہر وقت انسان تو عافیت مانگتا ہے، لیکن اگر حال آ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مشابہت نصیب فرمائے۔ تشاد میں داخل ہونے کے بعد ہماری گاڑی کا ایک خوفناک حادثہ ہوا، لیکن جس طرح سے اللہ پاک نے ہماری حفاظت فرمائی ہم خود حیران۔ حادثہ کا یہ منظر ناقابل تحریر ہے جو ہم نے دیکھا، اللہ کی غیبی مدد کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب ہماری بغیر چھت کے کھلی گاڑی دوسری گاڑی کو تیز رفتاری سے عبور کرنے لگی تو ایک بہت گہرے پتھریلے گڑھے میں گری، پھر اچھل کر باہر بالکل بے قابو ہو گئے۔ ہمارا ایک ساتھی گاڑی سے اچھل کر دوسری گاڑی کے ٹائروں میں گرنے والا تھا کہ کسی غیبی ہاتھ نے اسے دوبارہ پہلی گاڑی میں آرام سے بٹھا دیا، جو تھوڑے سے فاصلے سے گرتی ڈگمگاتی ہو گئی۔ وہ سواریاں گاڑی کے نیچے گر گئیں، ساتھیوں کو معمولی چوٹیں آئیں، اللہ کے راستے میں خون بھی بہا، لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تقریباً 1 گھنٹہ کے بعد سب پھر اسی گاڑی پر آگے کی طرف سرف کر رہے تھے۔ ابشا پہنچے تو دیکھا کہ واقعی کچھ مشقتیں ہیں، کمر توڑ مہنگائی، لیکن الحمدللہ ساتھی پرعزم تھے۔ ہم نے مقامی حالات کا جائزہ لے کر کام شروع کیا، ساتھ ساتھ ویزا بڑھانے کی بھی کوشش کرنے لگے۔ یہاں کی حکومت اور انتظامیہ نے کہا کہ ہم کسی بھی حال میں آپ کا ویزا نہیں بڑھا سکتے، اس لیے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور جس رخ پر آپ جانا چاہتے ہیں آپ اس راستے پر سفر نہیں کر سکتے۔ راستہ بڑا کٹھن ہے، راستے میں پانی نہیں، ڈاکو اور جنگلی درندے ہیں، درمیان میں بڑے بڑے طویل پہاڑ اور جنگلی خلا ہیں، رستہ خطرناک ہے، حفاظت کا کوئی انتظام نہیں، آبادیاں کم ہیں۔ یہاں کے مقامی احباب نے کہا کہ اس رخ کے بارے میں انجمینہ مرکز میں بھی احباب کو فکر مند کیا گیا کہ یہاں پر جماعتیں بھیجی جائیں، لیکن کوئی جماعت اس رخ پر جانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ رخ کے تھوڑے سے حصے پر اس سے پہلے یہاں کی ایک مقامی جماعت کام کر چکی تھی، اس رخ پر الحمدللہ ہماری سب سے پہلی جماعت تشکیل ہوئی۔ بہرحال ہم نے انتظامیہ کو کہا کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے اور صفات والے ہیں، کیونکہ آج ان کے پاس کوئی مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت کو لے کر نہیں پہنچا اور ان کو اپنے امتی ہونے کی حیثیت اور ذمہ داری کا احساس نہیں دلایا، لہذا وہ ڈاکو بن گئے۔ اگر ہم ان کے پاس نہیں گئے تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی مثال زمین جیسی، زمین تو محنت کرو، اس کے اندر سے فصلیں، چاول، گندم، سبزیاں، پھول، پھل، اور اس کے بعد اس کے اندر سے گیس، پیٹرول، سونا، چاندی۔ لیکن اگر محنت کرنا چھوڑ دو تو اسی زمین کے اوپر پہلے چھوٹا چھوٹا گھاس اور بیل بوٹے، اس کے صاف نہیں کریں گے تو اس میں سانپ اور بچھو ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ درخت بڑے ہوں گے، وہ جنگل بن جائے گا، اس میں شیر اور چیتے ہوں گے، تو اس میں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو میں ایسے ہی انسان جو ہے اگر اس پر محنت کریں گے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اللہ کا مقرب بندہ بنے گا۔ ایک انسان
نہ معلوم کتنی انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اگر محنت نہیں کریں گے تو انسان اتنا بگڑ جاتا ہے کہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے. آج انسان کے بننے کی محنت نہیں ہو رہی اور محنتیں بہت ہو رہی ہیں, مشینیں بن رہی ہیں, ہوائی جہاز بن رہے ہیں, لیکن جس انسان صاف کلیئر بنی ہوئی ہے آج اس پر محنت نہیں ہو رہی. تو اللہ کا کرم احسان ہے کہ انبیاء علیہ السلام والی محنت کو اللہ نے دوبارہ زندہ فرمایا, جس کی طرف یہ ساتھی اشارہ فرما رہے ہیں. یہاں کے لوگ بہت اچھے صفات والے ہیں, کیونکہ آج تک ان کے پاس کوئی مبارک محنت کو لے کر نہیں گیا اور ان کو اپنے امتی ہونے کی حیثیت اور ذمہ داری کا احساس نہیں دلایا, لہذا وہ ڈاکو بن گئے. اگر ہم ان کے پاس نہیں گئے تو حالات مزید خراب ہوں گے, جس کا ذمہ دار ہر امتی ہے. یعنی اگر امت کے اندر بگاڑ آ رہا ہے تو اس کے لیے ذمہ داری ہے وہ ہر امتی, پورے امت کا ذمہ دار, اور پوری امت ایک ایک امتی کے ذمہ دار. آخرت میں اس سے پوچھ ہوگی. اس ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھانا, در بدر کی مشقتیں برداشت کرنا, تاکہ اللہ کو ترس آ جائے اور حق تعالیٰ احسان امت کے ہر فرد اور ہر انسان کو ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما لیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ویزا بڑھانے سے پہلے انجمینہ جو یہاں کا صدر مقام ہے وہاں سے اجازت لینا ہوگی. ہم اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے اور ابشا میں کام کرتے رہیں. ابشا تقریباً 50,000 سے زائد آبادی پر مشتمل یہاں کا صوبائی دارالخلافہ ہے اور افریقہ میں علماء کے شہر کے نام سے مشہور ہے. یہاں پر 2 مقابلے فکر کے لوگ ہیں, اہل فکر اور اہل ذکر. ان دونوں میں زبردست اختلاف, جس کی وجہ سے یہاں کے دعوت والے گنے چنے احباب بڑے متاثر تھے. یہاں پر ہر قسم کی تقاریر پر زبردست پابندی تھی. الحمدللہ ہم نے ہر 2 مقابلے فکر کے علماء مشائخ, انتظامیہ اور یہاں کے حکام اعلیٰ سے خصوصی تفصیلی ملاقاتیں کی اور سب کا جوڑ رکھا اور ان سب کی ضیافت کی. تقریباً 150 علماء کرام خواص کا مجمع تھا. سب کے سامنے دعوت والے کام کی ذمہ داری تفصیل سے رکھی. الحمدللہ ماحول خوشگوار بنا. ہم نے ابشا کی 6 مسجدوں میں کام کیا. ہر مسجد میں مقامی جماعت بنا کر ان سے اپنے سامنے کام کروایا. چند افراد ابشا کی مختلف مسائل سے سروزہ کے وصول ہوئے اور کچھ ساتھی چلہ کے اور ایک ساتھی 3 چلہ کے وصول ہوئے. اس اسلام اللہ پاک کے خصوصی فضل و کرم سے ہمارا 6 ماہ کا ویزا بڑھ گیا. لیکن ادھر ہماری جماعت کے 4 ساتھی ملیریا کی شدید لپیٹ میں آ گئے. 2 مزید ساتھیوں کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی. باقی صرف 2 ساتھی خدمت میں اور کام میں مصروف رہے. اس دوران الحمدللہ 7 اباب پر مشتمل جماعت, جن میں سے اکثر کا تعلق یمینہ سے تھا, پاکستان کے لیے تیار ہوئے. ان کو پاکستان روانہ کیا. ان کے ہاتھ ہی یہاں کے تفصیلی حالات پر مشتمل ویزا آپ کی خدمت سال کیا جا چکا ہے, جس کا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا. ساتھیوں کی حالت کچھ سنبھلی تو ہم نے اللہ کا نام لے کر اپنا سفر شروع کر دیا. شروع میں تو کوئی کام قابو میں نہیں آ رہا تھا, حالانکہ ہم خوب گشتیں اور ملاقاتیں کرتے. ہمارے لیے زبان کا مسئلہ بھی تھا, لیکن اللہ نے مدد فرمائی, کچھ نہ کچھ کام چل پڑا. اصل میں لوگ مذکورہ بالا 2 طبقات کے درمیان اختلاف کی وجہ سے لوگ ہم سے کچھ خائف تھے. اختلافات کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے ایک بڑی بستی میں ایک دوسرے کے گھر جلا رہے تھے. اب عدالتوں میں مقدمے چل رہے تھے. حالانکہ لوگ بہت اچھے اور صفات والے ہیں, اگرچہ معاشی بدحالی کی چکی میں پس رہے ہیں, لیکن اتنے مطمئن اور قناعت پسند کہ ہمیں ان کی زندگی پر رشک آتا ہے. ان کی زندگی آلات جدیدہ سے بالکل پاک, جسموں پر پھٹے پرانے چیتھڑے پہن کر باجے کے ڈنڈوں سے بنی ہوئی گول جھونپڑیوں میں نیچے سونے والے اور باجے کے آٹے کو پانی میں جھونپڑیوں میں نیچے باجرے کے ڈنڈوں سے بنی گول جھونپڑیوں میں نیچے سونے والے اور باجرے کے آٹے کو پانی میں گھلا کر پی کر کھانے والوں کی زندگی دیکھ کر صحابہ کے دور کی یاد تازہ ہوئی. عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو اپنی کمر پر باندھ کر کئی میل دور کنویں پر دونوں سے پانی نکال کر گھڑے بھر لاتے ہیں. ان لوگوں کو صحابہ کے دور کی سادگی سے کوئی زیادہ متحیر نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کے دور میں چکیوں سے آٹا پیسا جاتا تھا, یہاں کے لوگ تو اس چکی سے بھی ناشنا. عورتیں بڑی مشقت سے ایک پتھر کو نیچے رکھ کر دوسرے پتھر سے آٹا پیستی. مسجد نبی علیہ السلام میں کے بارے میں سنا تھا کہ 9 ہجری میں پہلی دفعہ چراغ جلا. یہاں ہم نے پوری تشکیل میں صرف ایک مسجد میں چراغ دیکھا, وہ بھی خراب تھا. نہ کسی گھر میں نہ مسجد میں چراغ دیکھا. بجلی کا تو ذکر ہی کیا. یہاں پر تقریباً ہر بستی میں دن کو طالب علم, جن میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں, جنگلوں سے لکڑیاں جمع کر کے اور رات کو انہیں جلا کر انہیں کی روشنی میں قرآن شریف پڑھتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر امت کا حال پتہ چلے گا کہ اللہ نے اس کے اندر خوبیاں کیا رکھی ہیں اور اس محنت کے چھوٹنے سے نقصان کتنا ہے. موریتانیہ وہ بھی ایک مغربی افریقہ کا ملک ہے, وہاں ایک جماعت بھیجی تو جو 1.5 سال کی 7 مہینے کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو رخ جہاں سے ہم دے کر بھیجتے ہیں.
جب وہ نواب شہر وہاں کا جو دارالخلافہ وہاں پہنچے تو وہاں کے جو مقامی ذمہ دار تھے انہوں نے کہا یہ جو آپ کو رخ دیا گیا ہے یہ بہت لمبا چوڑا ریگستان، پکی سڑک ایک طرف رہی، کچی سڑک بھی کوئی نہیں، جھونپڑیاں نہیں، کچے مکان بھی نہیں، بلکہ جیسے خانہ بدوش ہوتے ہیں ایسے ان کے سارے، نہ بجلی ہے، نہ روشنی ہے، نہ موم بتی ہے، نہ کوئی کچہری ہے، نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی ہسپتال ہے۔ جماعت نے ماشاءاللہ ہمت فرمائی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں جس راستے پر صحابہ چلے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ جماعت کا خاتمہ کہ الحمدللہ ہم ایسے علاقے میں سفر کر رہے ہیں جہاں سینکڑوں میل تک ریگستان ہے اور کوئی سڑک نہیں، کوئی کچا اور پکا مکان نہیں، روشنی جلانے کا رواج ہی نہیں، اور مرد اور عورتیں، بوڑھے اور جوان یا تو لکڑی کی تختیوں پر لکھ لکھ کے یا ریتا پر لکھ لکھ کے قرآن پاک یاد کرتے ہیں، 100% حافظ قرآن۔ اللہ نے جو دین کو جوڑا ہے وہ قسمہ پرس لوگ، غریب لوگ، جتنی انسان کی دنیا سے بے بسی اور بے کسی ہوگی، حق تعالیٰ شان اس کے اندر دین کے صفات اور اس کے اندر وہ جو محنت کا طریقہ ہے اللہ اس کو زندہ فرماتے ہیں، اس سے حق تعالیٰ شان ساری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ بجلی کا تو ذکر ہی کیا، یہاں پر تقریباً ہر بستی میں دن کو طالب علم جن میں بوڑھے ہوتے ہیں جنگلوں سے لکڑیاں جمع کر کے رات کو انہیں جلا کر روشنی میں قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے، قرآن پاک یہاں بہت کم ہے، سب طالب علم تختیوں پر قرآن پاک لکھتے ہیں اور اسے آگ کی روشنی میں رات گئے تک اور صبح تہجد سے پہلے اٹھ کر یاد کرتے ہیں۔ پوری تشکیل میں صرف ایک مسجد میں گھڑی دیکھی، ان کی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں کہ کانٹوں کے باہر سے 4 دیواری بنا لیتے ہیں اور درمیان میں ایک چھپر سا ہوتا ہے جس میں عموماً سیدھا کھڑا ہونا بھی مشکل ہے، چھت سے ٹکراتا ہے۔ ایسی جھونپڑیاں اور چھپر دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ایک بستی میں ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوا، ہم اس کی وصولی کے لیے گئے، بستر مانگا تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی بستر نہیں۔ ہم نے کہا کوئی چادر دے دو، اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی چادر بھی نہیں۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے پیوندوں سے پر شلوار پہنی ہوئی تھی اور قمیص جو 20 جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اس کو پلنگ لگانے مشغول تھا۔ یہ اکلوتا لباس اس کے پاس، اور اس کی بیوی پتھروں پر آٹا پیسے مشغول۔ آٹا ساتھ لے جانے کے لیے ان کے پاس کوئی برتن یا تھیلا بھی نہیں۔ یہاں کے لوگ بس آٹا لے کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پیسے ان کے پاس کم ہوتے ہیں بلکہ نہیں ہوتے۔ کدو کی ایک قسم یہ خشک کر کے درمیان سے کاٹ کر صاف کر لیتے ہیں اور کٹورے بنا لیتے ہیں، بس اسی کو کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی برتن بھی ان کے پاس کوئی نہیں، نہ کچا نہ پکا نہ کسی دانت کا۔ وہی جو کدو کے کٹورے ہیں انہیں کے اندر سارا کام کر لیتے ہیں۔ اتنی غربت کے باوجود اکرام میں شدت، گھوڑے، گدھے، اونٹ، ان کی سواریاں، بکریاں، بھیڑیں اور گائیں بہت زیادہ ہیں۔ یہی ان کا سرمایہ ہے۔ ان کی فصلوں کا دار و مدار بارش کے پانی پر ہے۔ جوار اور باجرے ان کی فصلیں ہیں، ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑی سی زمین پر اپنی فصل کاشت کر لیتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس ان کے اپنے مخصوص انداز کے بنے ہوئے نیزے، بھالے، خنجر، تلواریں اور تیر کمان ہوتے ہیں۔ جب ہم ایک بستی سے دوسری بستی میں جاتے ہوئے بستی کے سارے لوگ اپنے گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں اور تلواروں، خنجروں سے ہماری دوسری بستی چھوڑنے جاتے ہیں تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسی انداز کے قافلوں پر ایک ڈیرے پر ہم خصوصی گشت میں گئے، وہاں 5 بارش مرد تھے۔ ملاقات کے بعد ہم نے دعوت کی بات شروع کی، 1 گھنٹہ سے زائد چلتی رہی، انہوں نے خوب بات سنی، ہمارا اکرام بھی کیا۔ آخر میں ہم نے ان سے دقت مسجد سے چلنے کا مطالبہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے ایک کا آج بیٹا فوت ہو گیا اور وہ ایسے ابھی دفن کر کے آ رہے ہیں۔ اس بچے حسن کی ماں 2 ماہ قبل فوت ہو گئی تھی، اب پیچھے 1 سالہ بچہ اور 2 سال کی بچی، لیکن انہوں نے ہماری بات کے دوران اس کیفیت کا ذرا احساس نہ ہونے دیا، ہمارا اکرام بھی کیا اور سب کے سب نقد اللہ کے راہ سے ہمارے ساتھ نکل گئے، عشاء تک ہمارے ساتھ رہے۔ اس بچے کا باپ اگلے دن اللہ کے راستے میں نکلا۔ ایک بستی میں ہم گئے، وہاں ایک 3 سال کا بچہ فوت ہو گیا تھا۔ اس بچے کو ایک انتہائی پرانے پوندے ہوئے کپڑوں میں کفن دیا گیا، قبرستان لے گئے، اس کی چیتھروں میں دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد سب مسجد میں آ گئے، ہمارے سارے اعمال میں شریک ہوئے اور خروج کے ارادے بھی کیے۔ ایک مشنگلہ نامی بستی میں ہم پہنچے، مسجد ویران اجڑی پڑی۔ بعد میں پتہ چلا کہ بستی کے نمبردار اور امام صاحب کے درمیان باہمی اختلاف کی وجہ سے عرصے سے مسجد بند پڑی ہے۔ ہم نے نمبردار امام صاحب سے تفصیلی ملاقات کی، ان کو مسجد میں بلایا، باقی لوگ بھی مسجد میں جمع ہو گئے۔ تھوڑی سی جہد کے بعد الحمدللہ ان کی صلح ہو گئی اور ایسی زبردست محبت کی فضا بنی کہ ہم حیران رہ گئے۔ صبح امام صاحب، نمبردار، تمام بستی والوں نے مسجد کو خوب بنایا،
संभाली, नई बाड़ लगाई, मस्जिद में मकामी काम शुरू करने और इसे आबाद करने के इरादे किए। नंबरदार हमें अपने घोड़े पर अगली बस्ती तक छोड़ने आए जो 12 किलोमीटर के फासले पर थे। यहाँ के एक बड़े कस्बे मंगल में कि एक बड़े शेख जो कि उस्तादुल उलमा और काजी अदालत के सरबराह हैं, इनसे जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो मशरक से लोग आकर इनकी नुसरत करेंगे। मेरा गुमान है कि वो लोग आप ही हैं। बाद में जब वो मस्जिद में आए तो हम जमातों से कारगुजारी सुन रहे थे। जब उन्होंने सारे अमाल को देखा तो कहा कि अब मुझे पूरा यकीन है कि लोग आप ही हैं। उन्होंने हमारी बड़ी नुसरत की, क्योंकि औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती हैं, इनके पीछे अलग सफ़े होती हैं, लिहाजा वो भी मस्जिद से बाहर बैठकर हमारे बयानात को सुनती। अल्हम्दुलिल्लाह जो काम इब्तदाई बस्तियों में बावजूद मेहनत के मुश्किल नजर आ रहा था और हम सब खूब फिक्रमंद हुए, लिहाजा हमने रात इशा के बाद सोने से पहले मशवरा का अमल तय कर लिया। इसमें दिन भर के काम का जायजा लेते, कमी कोताही को दूर करने के लिए आइंदा रोज के लिए मशवरा करते। रात ही को सुबह के लिए गश्तों की तश्कील हो जाती। फौरन बयान के बाद बस्ती के अंदर और इर्द गिर्द के डेरों पर गश्त चले जाते। खूब नकल हरकत हुई। 2-3 घंटों के बाद गश्त वापस आ जाते, फिर नाश्ता करके अमाल को मशवरा से तय करते। उर्दू और अरबी के अलग अलग हल्के रखते। हल्के के इख्तिताम पर मकामी अहबाब का इकराम करते, उन्हें खाने में शरीक करते। बस 24 घंटे में हमारा खाना एक मरतबा जोर से पहले होता, जिससे साथियों की सेहत बहुत अच्छी रही। यानी जमात जो है अपना लिख रही है कि 24 घंटे में खाना एक दफा खाते, जिससे साथियों की सेहत बहुत अच्छी रही। रात गए तक खूब काम कर सकते। सब साथी इस पर बहुत खुश थे। रमजान शरीफ भी तरतीब बहुत खूब रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात में एक हाफिज साहब थे। हमने तरावी में कुरान पाक सुनने की सादत भी हासिल की। पहले तो हम इनके साथ 10 तरावी जो कि फिका मालिकी में है, बाद इस मजीद तरावी में अपना पारा खत्म कर लेते, लेकिन इससे ये नुकसान होता कि मकामियों से इख्तिलात और रात का मशवरा मुतासर होता। लिहाजा हमने मशवरा से तरतीब बनाई कि इनके साथ 10 तरावी पढ़कर इनसे इख्तिलात करते और फिर मशवरा का अमल होता। सुबह शहरी और तहज्जुद के वक्त उठकर 10 तरावी में से पारा मुकम्मल कर लेते। इससे बड़ा फायदा हुआ। पहले इफ्तारी में हमने एक बड़े कस्बे आमदम में की। यहाँ के लोगों ने हमारी मिसाली नुसरत की। खासतौर पर यहाँ के बड़े खतीब ने जुमे के तकरीबन 300 अफराद के मजमा में हमारे बयान के बाद कहा, जिस तरह पहले अल्लाह और रसूलों को अल्लाह पाक रसूलों को भेजते थे और उनकी नुसरत लोगों पर लागू होती थी, इसी तरह ये लोग भी इस मेहनत को लेकर बड़ी कुर्बानी से आए हैं। इनकी नुसरत भी हम सब पर लाजिम है। और इनकी नुसरत यह है कि जिस तरह हम इनका हर तरह से इकराम करें, वहाँ इनके साथ 3 चिल्ले कम औकात की कुर्बानी भी करें। और बाकायदा लोगों को तैयार किया। तकरीबन 10 अफराद मुख्तलिफ औकात के तैयार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम को हर बस्ती के उलमा और अइम्मा ने खूब लिया, खूब नुसरत इकराम किया और इनमें से अक्सर कौम बेश औकात के हमारे साथ चले, जिससे अगली बस्ती वालों में कोई इश्काल ना रहता। वो खूब इस्तकबाल करते। एक बड़ी बस्ती सरफ दंगस की मरकजी मस्जिद के खतीब साहब, नायब खतीब, इमाम साहब, नायब इमाम, मुअज्जिन सब अल्लाह के रास्ते में निकले। 13 किलोमीटर दूर बस्ती से मशरे के साथ नायब इमाम को घोड़े पर वापस भेजा ताकि जुमा पढ़ाए। जुमे के फौरन बाद फिर जमात में जा मिले। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की कई जमातें निकली। एक बस्ती फजर रंगत से तमाम बालिग मर्द अल्लाह के रास्ते में निकले। फिर अगली बस्ती से एक को मशरे के साथ वापस भेजा। इसी बस्ती में इर्द गिर्द के डेरों को मिलाकर एक दिन में 3 जमातें निकली और एक दिन में 3 मरतबा रवानगी की हिदायत दी गई, मुसाफा किया गया। इस सफर में 2 नाबीने और एक गूंगा भी अल्लाह के रास्ते में निकला। 40 उलमा और अइम्मा अल्लाह के रास्ते में निकले। रास्ते वाकई दुश्वार गुजार और तवील, लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए आसान कर दिया। हमने सबसे लंबा फासला अगम से आमदम तक किया, जो तकरीबन 60 किलोमीटर था। ये एक तवील जंगल का हिस्सा, पानी कहीं नहीं था। हम सुबह 8 बजे चले, 12 बजे तक मुसलसल सफर करके एक जगह रुके, तालीम का हल्का लगाया, खाना पकाकर खाया, कुछ देर आराम किया, फिर चल पड़े। नमाज के औकात में नमाज पढ़ते, फिर चल पड़ते। रात 10 बजे चांद की 28वीं रात के गुप्त अंधेरे में घने जंगल में जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजों के दरमियान हमने पड़ाव डाला। अपने आप को नींद की आगोश के हवाले कर दिया। सुबह तहज्जुद पढ़कर नाश्ता और नमाज से फारिग होकर फिर चल पड़े। तकरीबन दोपहर के 11 बजे आमदम के करीब वादी बथा में पहुंचे। इसी शाम को रमजान का चांद नजर आया। हमने पहली तरावी अदा की। इस सफर में साथी खूब थक गए, पांव सूज गए और छाले बनकर फट पड़े। हमारी जमात में एक 63 साल बुजुर्ग साथी भी थे। इस सफर में इनका जज्बा हौसला जवानों से भी ज्यादा था। यह सफर हमारा यादगार सफर था। इस सफर में हमने बहुत से जंगली जानवर देखे। उसमें हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, लंगूर, खरगोश, कई जानवर परिंदे जिसको हम नहीं जानते हमने देखे। एक शेर भी हमने देखा
جو کہ ہم سے 15-20 قدم کے فاصلے پر تھا. اگر وہ چاہتا تو ہم پر جس لگا سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں دیکھا تو تھوڑا سا پیچھے چلا گیا اور درخت کی اوٹ میں ہمیں دوستانہ انداز میں دیکھتا رہا. جب ہم گزر گئے تو وہ بھی جنگل میں غائب ہو گیا. ہمیں ذرا بھی خوف نہ آیا. اب ہم سوچ کر حیران ہوتے ہیں. ہم دم پہنچے تو یہاں کے خطیب صاحب اور نظامیہ نے ہمیں رخ بدلنے پر مجبور کیا کہ آپ جس رخ پر آگے جانا چاہتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے مشائخ نے اسی رخ پر تشکیل کی ہے. ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اسی کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. اچھے برے حالات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. دین سراسر قربانیوں سے بنا ہے. یہ مشقتیں ایک عظیم راستے کے تحفے ہیں. ہم تو کمزور ہیں. یہ تحفے تو حق تعالیٰ شان اپنے خاص مقرر بندوں کو عطا فرماتے ہیں. ہم نے اللہ کا نام لے کر اگلا سفر شروع کیا. ایک نئے دن کے ساتھ کافی لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، کیونکہ پچھلی بستیوں سے 3 چلے کے لیے آباد کا کافی وقت گزر چکا تھا. اس لیے شروع میں ہم ان کی ایک 2 دن کی جماعتیں بنا کر ہدایت دے کر روانہ کرتے. چند آدمیوں کے سوا اکثر آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں تھے. کئی بچے بالکل ننگے عیدگاہ میں تھے. عجب عید تھی. نماز عید سے قبل امام صاحب نے کہا کہ آج جام العفو ہے. پہلے سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں، پھر نماز ادا کریں گے. سب نے ایک دوسرے سے معافی طلب کی اور سب نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا. عورتوں کی صف میں بتایا گیا کہ ایک عورت نے کسی کو ابھی تک معاف نہیں کیا. اسے معاف کرنے کو کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا. امام صاحب نے کہا کہ تمہیں نماز عید میں شامل ہونے کی اجازت نہیں. اس پر آ کر اس نے بھی معاف کر دیا. پھر نماز عید ادا کی. نماز کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے امام صاحب سے اجازت لے کر بیان کیا. بیان 1 گھنٹہ جاری رہا. پورے مجمع نے خوب جم کر بات سنی. عید کے دن یوں جم کر بیٹھنا بڑی عجیب بات ہے. بیان کے بعد باقاعدہ تشکیل ہوئی. خروج کے لیے بہت سے نام آئے، حتیٰ کہ عید کے دوسرے دن 10 آدمی اللہ کے راستے میں نکلے. عید کے دن مسجد آدمی سے بھری ہوئی. ہر گھر سے کھانا مسجد میں آتا اور سب مل جل کر کھا لیتے. ہمارا سارا دن ان سے اختلاف ہوتا رہا. ہم نے بھی عید والے دن 4 بکرے ذبح کر کے سب کا خوب اکرام کیا. انہوں نے بھی اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑی. عید کے بعد تو اللہ پاک کی جو نصرت اور مدد ہم نے دیکھی بارش کی طرح نازل، وہ ناقابل تعریف ہے. متواتر جماعتوں کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا تھا.